والدین کا اس میں قصور یہ ہے کہ اولاد کی بے جا بلا وجہ کی جو طبیعت کو ان کے معاملات کو ماننا، پھر اس کے بعد ماننے کے بعد جب وہ والدین کے سر پہ سوار ہو جاتی ہے نا، تو پھر والدین کا خوف بھی ان کے دلوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوف کو اپنے خوف کے ساتھ کیوں جوڑا ہے، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ اس خوف کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ انسان کو یہ احساس رہے کہ وہ کسی کی اتباع میں ہے، کسی کی زیر تابع ہے، کسی کی فرما برداری میں ہے۔ پریکٹیکلی ایک انسان جب والدین کی اتباع میں ہوگا تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی اتباع میں بھی بہت مناسب طریقے سے جائے گا، اور اگر وہ والدین کی اتباع میں نہیں ہے دنیا میں، وہ اللہ کی اتباع میں بھی نہیں جائے گا۔ اگر دنیا میں نافرمانی والدین کی کر رہا ہے وہ، تو یاد رکھیں کہ اس کی اللہ کے ساتھ بھی اس کا تعلق ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس لیے جن کے والدین زندہ ہیں وہ اللہ سے اس بات پر اقرار کریں کہ اللہ ہمیں ہمارے والدین کی اتباع میں اللہ ہماری زندگی گزارے، ہم ان کی خدمت کریں، ان کے معاملات، ان کی دعائیں لیں۔ آپ ان کی دعائیں لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی دعاؤں کو آپ کے حق میں ان کی دعا نکلنے سے پہلے اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے والدین کی دعا یہ بہت عظیم، بڑی بابرکت، بڑی ہی برکت والی دعا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے پیر پکڑ لیا، میں کہتا ہوں تم ماں باپ کو پکڑ لو، کسی پیر فقیر کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، تمہیں کسی بھی رہبر اور رہنما کی ضرورت نہیں رہے گی۔ زندگی کی کامیابی کی شرط، اولین شرط آپ کے والدین کی دعائیں ہیں، اور اگر والدین کی دعائیں نہیں ہیں، کسی کے والدین اس سے ناراض ہیں جی، اور میں نے دیکھا ہے کہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ لوگ اپنے والدین سے روٹھ جاتے ہیں، اپنے والدین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ یہ کام کر گزرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ماں باپ نہیں ملتے نہ ملیں، ناراض ہیں ناراض رہیں۔ اللہ اکبر، والدین سے جس شخص نے قطع تعلق کیا ہے، اللہ کی قسم یہ رحم کا رشتہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ رحم نے اللہ کے عرش کو پکڑ کے یہ دعا کی تھی، اللہ کے عرش کو پکڑ کے یہ دعا کی کہ اللہ جو مجھے جوڑے اللہ تو اس کو جوڑ دینا، اور جو اللہ مجھے توڑے اللہ اس کو توڑ دینا۔ ماں باپ کے ساتھ اللہ نے رحم کا رشتہ بنایا، اس رحم کے رشتے کو اللہ کے لیے اس کو قائم رکھیں۔ اور بہت سارے لوگ پریشانیوں کا شکار ہیں، اس کا سبب صرف یہ ہے کہ ان کے والدین ان کے ساتھ ناراض ہیں، کسی ایک چھوٹی سی بات پر بھی ناراض ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ احساس نہیں ہوتا کہ میرے والدین مجھ سے ناراض ہیں تو میں ان کو منا لوں، میرے والدین مجھ سے پریشان ہیں، میری کسی ایک بات سے پریشان ہیں، تو اللہ کے لیے اپنے والدین کو راضی کریں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اف ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹے نہیں۔ بڑھاپے میں جا کے نا بہت سارے لوگ، اللہ معاف کرے، بے دینی اور جہالت کی وجہ سے والدین کو مارتے ہیں، ان کو تھپڑ مارتے ہیں، ان کو سبحان اللہ العظیم پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں۔ تو آپ یہ میں بتا دوں، ہماری پریشانیوں کے اسباب میں سب سے بڑا سبب ہمارے رحم کے رشتے ہم سے دور ہیں۔ اپنے دلوں کو ان کے لیے اور ان کے لیے خود کو صاف کر لیں۔ کوئی آپ سے اس چیز کا طلبگار نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بہت زیادہ مال اموال ان کو دے دینا، کوئی اس چیز کا طالب نہیں۔ جو طالب ہے وہ صحیح، سچی، اصل، خالص دعاؤں کا طالب ہے۔ ہمیشہ انسان اس بات پر آپ سے منسلک ہونے کی، پوزیٹو انسان اس بات پر منسلک ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے اس شخص سے کوئی دینی فائدہ مل جائے۔ دنیاوی فوائد کے لیے بہت کم لوگ ملتے ہیں، لیکن وہ افراد جن کے اندر دین نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں کہ وہ لوگ آپ کو ضرور ملیں گے، اور یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ ان کو دین کی طرف لے کے جاتے ہیں یا دنیا کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے رحم کے رشتوں کو، والدین کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو، اور والدین کے آگے جو تعلق داری ہے اس کو سنبھال کے رکھیں۔
ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر والدین زندہ نہ ہو تو پھر کس کے ساتھ حسن سلوک کرے؟ فرمایا اپنے والدین کے دوست احباب کے ساتھ۔ پھر فرمایا اگر والدہ زندہ نہ ہو تو پھر فرمایا اپنی خالہ کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ۔ خالہ کا تعلق اللہ نے الخالۃ مثل امک، تمہاری خالہ ایسے ہے جیسے تمہاری امی، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو اجر دیتا رہے گا جس طرح آپ اپنے والدین کے لیے عزت اور احترام جو ہے وہ کرتے تھے۔ اس لیے یہ بہت ضروری چیدہ باتیں تھیں، ان کو سمجھنا، ان کو اختیار کرنا ہی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم جو ہے وہ اس کا ادراک دے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں زندہ رکھے تو عقیدہ توحید پر، اسلام پر، موت آئے تو ہمیں اسلام پر۔ فجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھیں گے انشاءاللہ، پوری توجہ کے ساتھ اس تلاوت کو سنیں گے۔